دو ہمارے اکابر نے زمانے کے ساتھ سب کچھ بدلا ہے. یہ مدارس کا ایک مرتب نظام ہمارے پچھلے زمانے میں نہیں تھا. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے، جنہوں نے دہلی کے کالج میں تربیت پائی تھی، تعلیم پائی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو انگریزوں نے ایک نظام طے کیا ہے، ایک نصاب تعلیم، پھر درجہ بندی، ہر درجے کا امتحان، پھر کامیاب طالب علم اگلے درجے میں جائے گا، پھر وہاں ایک نصاب پڑھے گا، پھر اس کا امتحان دے گا، یہ ہمارے ملک میں کہیں پر نہیں تھا. حضرت نانوتوی نے دیکھا کہ اس زمانے میں تعلیم کے اس نئے نظام کو قبول کرنا ہوگا. بلا جھجک انہوں نے اس تعلیم کے نئے نظام کو قبول کیا. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے نصاب میں سنسکرت کو داخل کیا تھا. مجھے شکایت ہے کہ ہمارے علماء مطالعہ نہیں کرتے. واقعی مطالعے کا ذوق ہمارے اکثر علماء کو نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت ذوق تھا وہ موبائل نے ختم کر دیا. دارالعلوم دیوبند کی پہلے اور دوسرے سال کی رودات پڑھیے، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں آج بھی موجود ہے. اس میں پڑھیے گا کہ سنسکرت کو ایک مضمون کی حیثیت سے دارالعلوم کے نصاب میں داخل کیا گیا تھا. میں ہزاروں سلام بھیجتا ہوں حضرت نانوتوی کی بصیرت پر. وہ مستقبل کے ہندوستان کو دیکھ رہے تھے، وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ رہے تھے. اور اس وقت دارالعلوم میں 4 ہندو طلبہ وظیفے کے ساتھ زیر تعلیم تھے. دارالعلوم میں ان کا داخلہ ہوا تھا، اور سنسکرت پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں ایک پنڈت استاد رکھے گئے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تجویز پیش کی شورا میں کہ علوم عصریہ میں سائنس اور علوم طبعیہ کو پڑھایا جائے. اس کے بغیر اس دور میں اسلام کی حفاظت اور نوجوان نسل کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. چنانچہ مصر سے کتابیں منگوائی گئیں، اور مصر کی کتابوں کو جو سائنس یعنی علوم طبعیہ کی تھیں وہ دارالعلوم کے نصاب میں داخل کیا گیا. ہر دور کے تقاضے، یہی میں نے کہا تھا، رہنمائی دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جو ذمہ داری پہلے نبیوں کی ہوا کرتی تھی وہ علماء پر پڑی. مگر گستاخی معاف، ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں جلسوں میں، العلماء ورثۃ الانبیاء. وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ذرا ہماری عزت بڑھے، شان بڑھے، اور عوام ذرا ہمارے ہدیے بڑھائیں اور ہاتھ چومیں. یہ ہے مطلب وراثت نبوت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے جو زخم کھائے وہ تم کو بھی کھانے پڑیں گے، جو پیٹ پر پتھر باندھے وہ تم کو بھی باندھنے پڑیں گے، جو مشقت انہوں نے برداشت کی وہ تم کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، جو ناقابل برداشت چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا وہ تم کو بھی کرنا پڑے گا. جس طرح انہوں نے اخلاق سے دشمن کو دوست بنایا وہ تم کو بھی کرنا پڑے گا. جس طرح انہوں نے سر سے کفن باندھا وہ تم کو بھی باندھنا پڑے گا. اور جس طرح انہوں نے بلا کسی پرواہ کے حق کی گواہی دی، بلا خوف لومت لائم، وہ کسی سرکار سے نہیں ڈرے، وہ کسی پارٹی سے نہیں ڈرے، وہ کسی لیڈر سے نہیں ڈرے. اسی طرح علماء کی ذمہ داری ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایسے علماء امت میں اکثریت میں تھے. انہی میں تھے امام ابو حنیفہ، انہی میں تھے امام احمد بن حنبل، انہی میں تھے امام شافعی، انہی میں تھے امام مالک. آج ہم لوگوں نے 2 لفظ بہت گہرے پڑے ہیں، ایک حکمت، ایک مصلحت. عجیب بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اصول فقہ میں مصلحت پڑھی نہیں، ہم نے پڑھی. امام شافعی نہیں جانتے تھے،
ہم جانتے ہیں۔ امام شافعی کو سزائے موت سنائی گئی، وہ یمن میں تھے، ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا بغداد گردن قلم کرنے کے لیے۔ جب دربار میں لائے گئے اور جلاد تیار ہوا، امام محمد کو خبر ملی تو امام محمد تیز رفتاری سے چادر کو گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے پہنچے، ہانپتے ہوئے دربار میں کود کر چڑھ گئے اور دیکھا کہ امام شافعی ہاتھ پیر بندھے ہوئے کھڑے ہیں اور قریب ہے کہ حکم ہو اور جلاد ان کی گردن مار دیں۔ امام محمد نے خلیفہ کو بری طرح ڈانٹا، کہا ستیہ ناس ہو تیرا، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونا تیرا مقدر بنے گا، تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا اس زمانے میں رزق جن لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے امام محمد ان میں سے ایک ہے، خبردار اس کے جسم کو کوئی چھوئے نہ۔ خلیفہ کانپنے لگا، ڈر گیا، اللہ نے ہیبت ڈال دی، حکم دے دیا کہ امام شافعی کو رہا کر دیا جائے۔ امام شافعی حکمت المصلحت نہیں جانتے تھے جو آج ہمارا حال ہے۔ امام احمد بن حنبل